الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نور اللہ۔ درود پاک کے کیا کہنے، اللہ پاک ہمیں درود پاک پڑھنے کا مخلص عاشق بنا دے، عادی بنا دے۔ مولا علی شیر خدا حاجت روا داماد مصطفیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اللہ کریم نے جنت میں ایک درخت پیدا فرمایا ہے جس کا پھل سیب سے بڑا اور انار سے چھوٹا، وہ مکھن سے نرم، شہد سے بھی میٹھا اور مشک سے زیادہ خوشبودار ہے۔ اس درخت کی شاخیں موتیوں کی، تنے سونے کے ہیں اور پتے زبرجد کے ہیں۔ اس درخت کا پھل کون کھا سکے گا؟ سبحان اللہ، اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اس درخت کا پھل صرف وہی کھا سکے گا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھے گا۔ سبحان اللہ۔ الحاوی للفتاوی جلد 2 صفحہ 48 اس کا حوالہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی درود پاک کی محبت، ذوق، شوق ہمیں نصیب فرمائے، اور درود پاک کے کیا کہنے، غموں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پچھلے پروگرام میں آپ نے ازواج انبیاء کے سیگمنٹ میں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کی ازواج کے بارے میں سنا، اور آج بھی اللہ پاک کے 2 پیارے نبی حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیویوں کا ذکر کیا جائے گا، اور ان کے کردار کے کیا پہلو تھے ان کا ذکر ہوگا، اور اس میں ہمارے سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہوگا انشاءاللہ الکریم۔ آئیے سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت نوح علیہ السلام کی زوجہ جو کافرہ تھی اس کا نام تھا واہلہ، اور حضرت لوط علی نبینا علیہ السلام کی جو زوجہ تھی اس کا نام تھا واعلہ، آئین کے ساتھ، جی عین کے ساتھ، ادھر ہے ادھر عین جی۔ حضرت لوط علیہ السلام جس قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے، اس قوم کی بہت ساری برائیاں اور گندے کام تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام منع فرماتے تھے، باز نہیں آتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم پر عذاب نازل کیا۔ مگر یہ جو واعلہ تھی یہ منافقہ تھی۔ منافقہ مینز ظاہراً اپنے آپ کو یہ اسلام والی مومنہ ظاہر کرتی تھی، حقیقتاً نہیں تھی، دل سے مسلمان نہیں تھی۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے گھر والوں کو اور ایمان والوں کو بستی سے لے کر تشریف لے جائیں۔ صحیح۔ حضرت جبریل امی علیہ السلام نے اس قوم پر جو گندے کام کرتی تھی، عذاب کس طرح ڈھایا، کس طرح نازل کیا۔ 5 بستیاں اس شہر کی تھیں، اپنے پروں پر اٹھا کر آسمانوں تک بلند کر کے اس کو پلٹ دیا۔ اللہ اکبر، اللہ پھر پتھروں کی بارش ہوئی، اللہ، ان کی لاشوں کی بھی پرخچے اڑا دی۔ اچھا، یہ شہر الٹ پلٹ ہو رہا ہے اللہ کی ناراضی سے۔ تو یہ واعلہ جو منافقہ تھی، یہ اپنی قوم کے بدکار اور غلط لوگوں سے محبت رکھتی تھی، اپنی قوم سے محبت کرتی تھی۔ اس نے مڑ کر دیکھا، ہائے میری قوم، کھڑی ہو گئی،
عذاب الہی کا ایک پتھر اس پر پڑا اور یہ بھی ہلاک ہو گا. اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ. سورہ اعراف کی آیت نمبر 83 اور 84 ارشاد ہوتا ہے فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ. تو ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو نجات دی مگر اس کی عورت وہ رہ جانے والوں میں ہوئی اور ہم نے ان پر ایک می برسایا تو دیکھو کیسا انجام ہوا مجرموں کا. کفر پر خاتمہ ہوا ہے اس کا، برباد ہو گئی. اللہ کی پناہ. اچھا، واحلہ نوح علیہ السلام کی بیوی جو ایمان نہیں لائی تھی جی، اور واعلہ لوط علیہ السلام کی زوجہ جو ایمان نہیں لائی تھی، ان کے بارے میں سورہ تحریم کی آیت نمبر 10 میں ارشاد ہوتا ہے قرآن سے دل لگے ہمارا، قرآن پڑھیں اور سمجھیں. عبرت کی باتیں بھی ہیں، واقعات بھی ہیں پچھلی قوموں کے، اور سبحان اللہ، اللہ کی شانوں کا بیان ہے، اللہ کی صفات کا بیان ہے، شان مصطفیٰ کا بیان ہے، شان صحابہ کا بیان ہے، شان اولیاء کا بیان ہے، آخرت کا بیان ہے، قیامت کا بیان ہے، جنت کا بیان ہے، دوزخ کا بیان ہے. قرآن پڑھیں نا. تو یہ ان دو عورتوں کی مثال رب ذوالجلال نے دی. سورہ تحریم آیت نمبر 10 ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. اللہ کافروں کی مثال دیتا ہے. نوح کی عورت اور لوط کی عورت وہ ہمارے بندوں میں دو سزاوار قرب یعنی مقرب بندوں کے نکاح میں تھیں. پھر انہوں نے ان سے دغا کی تو وہ اللہ کے سامنے انہیں کچھ کام نہ آئے اور فرما دیا گیا تم دونوں عورتیں جہنم میں جاؤ جانے والوں کے ساتھ. تو ان دونوں عورتیں واحلہ اور واعلہ ان کی مثال دی گئی کہ یہ انبیاء کرام کی نکاح میں تھیں اور وہاں خیانت کی، خیانت کی، کفر اختیار کیا. تو انہیں ان کی زوجیت کام نہیں آئے گی، زوجہ ہونا کام نہیں آئے گا، اور موت کے وقت یا پھر قیامت کے روز انہیں کہا جائے گا اپنی قوم کے کافروں کے ساتھ جہنم میں چلے جاؤ. کیونکہ تمہارے اور انبیاء کے درمیان کوئی تعلق نہیں رہا، تم نے کفر کیا. تو ایمان کے بغیر نسبت قائم نہیں آتی. اچھا، ہر شخص دنیا میں جس کے ساتھ محبت کرتا ہے نا آخرت میں اسی کے ساتھ ہوگا. ان دونوں عورتوں کو اپنی قوم سے بڑی محبت تھی جو کہ ظالم قوم تھی، نافرمان قوم تھی، کفار تھے، وہ غیر مسلم تھے. تو کیا ان کو موت کے وقت یا قیامت کے روز کیا کہا جائے گا؟ اپنی قوم کے ساتھ دوزخ میں چلے جاؤ. ایمان والے، اچھے اعمال والے، اللہ رسول سے پیار کرنے والے، صحابہ اہل بیت، غوث کتب ابدال سے، ولیوں سے پیار کرنے والے انشاءاللہ ان کے ساتھ داخل جنت ہوں گے اللہ کی رحمت. انہوں نے خیانت کیا کی تھی؟ فخانتاہما، انہوں نے خیانت کی. اچھا، یہ خیانت سے بدکرداری نہیں ہے مراد، اس کے یہ علماء نے بیان کیا کسی نبی کی بیوی نے کبھی بدکاری نہیں کی. ان کی خیانتیں کیا تھیں؟ ان دونوں عورتوں کی جی، دونوں کافرہ تھیں. یہ خیانت ہے، یہ بھی خیانت کہ انہوں نے حق قبول نہیں کیا، کفر قبول کر لیا. انہوں نے خیانت کی کہ دونوں منافقہ تھیں، دل میں کفر چھپا رکھا تھا، جی، زبان پر ایمان ظاہر کیا. جی،
تیسری خیانت علماء نے یہ بیان کی چغل خور تھیں، اللہ دونوں چغل خور تھیں۔ اچھا، حضرت نوح علیہ السلام حضرت لوط علیہ السلام پر وحی نازل ہوتی، جا کر اپنی قوم کو بتاتی تھیں، اللہ راز فاش کرتی تھیں۔ اور نوح علیہ السلام کی بیوی واحلہ، اس کی خیانت کیا تھی؟ وہ افواہیں پھیلاتی رہتی تھی، اور استغفر اللہ، نوح علیہ السلام کو مجنون کہتی تھی، استغفر اللہ۔ توبہ توبہ اور جب کوئی ایمان قبول کرتا کسی قوم کا آدمی، تو ان کے بڑوں کو جا کر اطلاع کرتی تھی کہ اس نے ایمان قبول کر لیا۔ اللہ اچھا، اور لوط علیہ السلام کی بیوی واعلہ، اس کی خیانت کیا تھی کہ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر مہمان آتے تو یہ آگ جلاتی، یہ ایک کوشن تھا کہ بدکاروں کو پتہ چل جائے کہ گھر میں مہمان آئے، تم ان کے ساتھ گندے کام کرو، استغفر اللہ۔ استغفر اللہ۔ تو چغل خوری ان دونوں عورتوں کی بری عادت تھی، اور قیامت کے روز چغل خور کتوں کی شکل میں اٹھایا جائے گا۔ استغفر اللہ۔ ایک حدیث پاک میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، غیبت، طعنہ زنی، چغل خوری اور بے گناہ لوگوں کے عیب تلاش کرنے والوں کو اللہ بروز قیامت کتوں کی شکل میں اٹھائے گا، اللہ کی۔ اچھا، چغلی کیا ہے؟ استغفر توبہ۔ مردوں میں بھی ہوتی ہے، عورتوں میں زیادہ ہوتی ہے۔ جی، چغلی کیا ہے؟ لڑانے کے لیے ایک کی بات دوسرے کو پہنچانا۔ اللہ، ادھر کی بات ادھر اس لیے پہنچانا کہ لڑائی ہو جائے۔ اللہ کی بندی تو آئی اجتماع میں ہے، ہاں، اور کرتوت کیا کر رہی ہے؟ تو آئیے کسی نکاح میں، کسی ولیمے میں، کسی تقریب میں، کسی خوشی غمی کی معاملے میں، اور تو لے اس نے دیکھ یہ کہہ رہی تھی، فلاں یوں کر رہی تھی، تیرے بارے میں تو اچھی رائے نہیں رکھتی، وہ لڑا رہی۔ توبہ استغفر اللہ۔ اور اصل میں بک بک کی عادت بہت ہے جی، یہ وجہ بھی توبہ استغفر اللہ چغل خوری میں ڈالتی۔ جی، تو اللہ تعالیٰ ہمیں زبان کی احتیاط نصیب فرمائے، آمین، اللہم اور آمین، ان دو آمین۔ عورتیں واحلہ اور واعلہ کی جو خیانتیں تھیں، اس سے ہماری اسلامی بہنوں کو، ہم سب کو بھی بچائے، اللہ ہمیں کفر سے بچائے، نفاق سے بچائے، چغل خوری سے بچائے، ثم آمین، ثم آمین۔ امیر علیہ سنت اللہ کی بارگاہ میں اشعار کی صورت میں دعا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مجھے غیبتوں سے بچایا الہی، بچوں چغلیوں سے صدایا الہی۔ آمین، اللہم آمین، ثم آمین۔ مدنی چینل کے ناظرین، بہت ہی درس عبرت تھا اس تذکرے میں کہ کتنی نیک ہستیوں کی صحبت میں رہ کر بھی ان پر بدبختی غالب آئی۔ اللہ تبارک و تعالی عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، غیبتوں، چغلیوں اور ہر طرح کے گناہوں سے ہمیں بچائے۔ آئیے چلتے ہیں اگلے سیگمنٹ ننھی مبلغہ کی طرف۔ یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین۔ میرا نام سیدہ مینال ہاشمی ہے۔ پیاری بچیوں، آج میں آپ کو ایک دیانتدار لڑکی کا واقعہ سناتی ہوں۔ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت تھی۔ آپ لوگوں کے حالات کو معلوم کرنے کے لیے رات کے وقت مدینہ شریف کی گلیوں کا دورہ فرماتے تھے۔ ایک رات ہوا یوں کہ آپ چکر لگا رہے تھے، ایک گھر سے آواز سنائی دی، بیٹی دودھ میں تھوڑا سا پانی ملا دو۔ بیٹی بولی، امی جان، کیا آپ کو نہیں معلوم کہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ نے حکم دیا ہے کہ دودھ میں پانی نہ ملائے؟ امی جان نے کہا، رات کا وقت ہے، ہر طرف اندھیرا ہے، اس وقت تو تمہیں خلیفہ نہیں دیکھ رہے ہیں، انہیں کیا معلوم کہ تم نے دودھ میں پانی ملایا ہے، جاؤ اور دودھ میں پانی ملا دو۔ امی کی بات ختم ہونے پر لڑکی بولی، خلیفہ مجھے نہیں دیکھ رہے، لیکن میرا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے، میں ہرگز دودھ میں پانی نہیں ملاؤں گی۔ پیاری بچیوں، یہ تو طے ہے کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، اللہ پاک تو ہر وقت اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ اس خوف سے لڑکی نے دودھ میں
پانی نہیں ملایا۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں اس لڑکی کو اس کا کیا انعام ملا؟ مسلمانوں کے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس لڑکی کی شادی اپنے بیٹے حضرت عاصم رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دی تھی۔ ہمیں بھی ہر کام میں اللہ پاک سے ڈرتے ہوئے دیانتداری سے کام لینا چاہیے۔ یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین۔ اللہ پاک ہماری ننھی مبلغہ کو دین و دنیا کی بھلائیاں نصیب فرمائے، دنیا آخرت اچھی فرمائے۔ آئیے ایک سوال پروگرام میں شامل کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ سوال کیا ہے، جواب کیا ہے۔ یاد رکھیے سوال علم کی چابی ہے۔ میرا نام نور فاطمہ ہے۔ ماں کی شان بیان کی جاتی ہے، باپ کی کیوں نہیں؟ کئی جگہ پر ایسا واقع دیکھا جاتا ہے کہ بعض محافل میں بھی اگر کوئی کلام وغیرہ پڑھتے ہیں لوگ، عام طور پر ثنا خوان، تو اس میں ماں کی شان، یا وہ بعض گاڑیوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے یہ تو سب میری ماں کی دعا ہے، یوں کر کے بھی ہوتا ہے۔ خرچہ باپ سے لیا تھا، پڑھائی موٹر سائیکل خرید کے باپ نے دی ہے، اور میری ماں کی دعاؤں کا صدقہ ہے یا ماں کی دعا ہے۔ بھائی ماں کی دعا بھی لینی ہے، باپ کی دعا بھی لینی ہے، ماں کی بھی شان ہے، باپ کی بھی شان ہے جی۔ اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دونوں تیری جنت و دوزخ۔ سبحان اللہ۔ اچھا، قرآن میں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 اور 24 میں سناتا ہوں۔ جی۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر تیرے سامنے ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان سے اف تک نہ کہنا، اور انہیں نہ جھڑکنا، اور ان سے خوبصورت نرم بات کہنا، اور ان کے لیے نرم دلی سے عاجزی کا بازو جھکا کر رکھ اور دعا کر، اے میرے رب تو ان دونوں پر رحم فرما جیسا ان دونوں نے مجھے بچپن میں پالا۔ سبحان۔ دیکھیں دونوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، دونوں کا۔ اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ ماشاءاللہ۔ کوئی دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچے، اف نہیں کہنا، جھڑکنا نہیں ہے، خوبصورت بات کرنی ہے، نرم بات کرنی ہے، عاجزی کرنی ہے۔ بے شک۔ تو دونوں کے حقوق ہیں اور دونوں جنت اور دوزخ ہے۔ اچھا، اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا کہ اولاد پر ماں کا حق زیادہ ہے باپ کا؟ فرمایا اولاد پر ماں اور باپ دونوں کا حق نہایت عظیم ہے، البتہ ماں کا حق باپ کے حق سے زیادہ ہے۔ صحیح۔ اس پر قرآنی آیات اور احادیث پیش کی۔ آخر میں فرمایا ماں کا حق باپ سے زیادہ ہونے سے یہ مراد ہے خدمت اور لینے دینے کے معاملے میں ماں کا حق زیادہ ہے، جبکہ ادب و احترام میں باپ کا حق زیادہ ہے۔ مثال کے طور پر بیٹے کے پاس 100 روپے ہیں، اب ماں باپ کو دینا چاہتا ہے، ماں کو 75 روپے دے، باپ کو 25 روپے دے۔ دونوں پانی مانگ رہے ہیں تو پہلے ماں کو پلائے پھر باپ کو پلائے۔ اللہ اللہ۔ دونوں کی ٹانگیں دبانی ہے، سر دبانا ہے، کندھے دبانے، پہلے ماں کے پھر باپ کے۔ صحیح۔ تعظیم باپ کی، کیونکہ جو باپ ہے وہ ماں کا بھی آقا ہے۔ بے شک۔ ہماری ماں کا آقا ہمارا باپ ہے۔ بے شک۔ تو دونوں کے حقوق ہیں، ماشاءاللہ۔ اور پھر حقوق کی وضاحت ہے سبحان جو اللہ۔ بتائی گئی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اللہ کریم جزائے خیر عطا فرمائے۔ آئیے چلتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف، اولاد کے حقوق۔ یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین۔ حضور اولاد کے حقوق
اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے. آپ ماشاءاللہ توجہ دلاتے ہیں, دعا بھی فرمائیں. اولاد کے حقوق میں جو یہ چیزیں ہوتی ہیں, ظاہری کو کھلانا پلانا یا ان کی تعلیم وغیرہ کے اسکول کے معاملات, ان کی طرف بڑی توجہ ہوتی ہے, ہونی بھی چاہیے. اور دوسری طرف جن کا تعلق آخرت سے ہے, ہماری بھی آخرت, بچوں کی بھی آخرت, اس طرف بعض دفعہ جو ہے وہ بچوں کی طرف توجہ صحت کے لحاظ سے بھی ہونی چاہیے, جی اور دینی لحاظ سے بھی ہونی چاہیے, جی ہر لحاظ سے ہونی چاہیے. ایک جو حق وہ آج بیان کیا جائے گا, اگر چند بچے ہیں, اچھا بچے بھی ہیں بچیاں بھی ہیں, جی دونوں میں برابری کا سلوک کر, ایک کو دوسرے پر دینی فضیلت کے بغیر ترجیح نہیں دینی. نہیں دینی, کسی کی دینی فضیلت ہے, حافظ ہے, عالم ہے, مفتی ہے, تو ایک جدا بات ہے, ورنہ ان میں برابری کا معاملہ ہونا چاہیے. صحیح. امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, اولاد میں سے کسی ایک کو زیادہ دینے میں کچھ حرج نہیں, جبکہ اسے دوسری اولاد پر ترجیح و فضیلت دینا دینی فضل و شرف کی وجہ سے ہو, لیکن اگر سب برابر ہو تو پھر ترجیح دینا مکروہ ہے. فتح عالمگیری میں اگر بیٹا حصول علم میں مشغول ہو نہ کہ دنیاوی کمائی میں, تو ایسے بیٹے کو دوسری اولاد پر ترجیح دینے میں کوئی مذائقہ نہیں. سبحان. تو اچھا, زندگی کے اندر باپ اپنے زندگی میں بیٹا بیٹی ساری اولاد میں برابری کرے گا. اچھا, مرنے کے بعد اس کی جو وہ جائیداد ہے, جو وراثت ہے, اس میں بیٹے کے لیے دگنا حصہ تو مرنے کے بعد ہے نا, جی. جیتے جی تو سب کو برابر, یہاں تک کہ اگر لاڈ پیار چومنا سینے لپٹانا تو بچوں بچیوں کو سب میں وہ برابری ہونی چاہیے. ماشاءاللہ. اچھا, چھوٹے بچے جو نا فطری طور پر نیچرلی زیادہ پیارے لگتے ہیں, جی ان کی ادائیں بھولی بھالی اور ان کا چھوٹا ہونا بھی پیارا لگتا ہے, جی, تو اس میں حرج نہیں. اچھا, یعنی یوں حرج نہیں کہ اگر کسی کی طرف ذرا دل مائل ہو تو, مائل ہونے میں مسئلہ نہیں, ہاں جی, لیکن جب بچے تو پھر برابری اس میں کرے, صحیح. اور پھر وہ بات کے بچیوں سے پہل کرنی چاہیے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, بے شک اللہ پاک پسند کرتا ہے تم اپنی اولاد کے درمیان برابری کا سلوک کرو, حتیٰ کہ بوسہ لینے میں بھی برابری. اللہ اللہ اللہ, ماشاءاللہ. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب سفر سے کوئی واپس آئے تو گھر والوں کے لیے کچھ نہ کچھ ہدیہ تحفہ گفٹ لائے, اگر کچھ بھی نہ پائے تو جھولی میں چند پتھر ہی ڈال لائے. یہ حدیث پاک کنز العمال کی ہے. اچھا, تحفے پر موٹیویٹ کیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے, اور بطور مبالغہ فرمایا کہ پتھر ہی لے آؤ, لے کر تو آؤ کچھ. اچھا, نگاہیں, کیونکہ اس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ آنے والے پر نہ وہ نگاہیں جمی ہوتی ہیں کہ کیا لے کر آئے, کیا لے کر آئے, تو تحفہ لانے سے دل خوش ہوتے ہیں. تو خوشی کی تاکید کی وجہ سے تحفہ لانے کے استحباب میں تاکیدی کی گئی. اچھا, اس میں ایک یہ بھی باتیں دیکھیں کہ آپ سفر پر گئے, بچوں کے لیے, گھر والوں کے لیے, فیملی کے لیے کچھ لے کر آئے, تو اس پر گھر والوں پر یہ ایک امپریشن پڑتا ہے, تاثر قائم ہوتا ہے کہ انہوں نے وہاں بھی ہمیں یاد رکھا, بڑا خیال کیا. تو بچوں کے حقوق میں سے ایک تو یہ کہ سب سے محبت پیار کرے اور برابری کا سلوک کرے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, جزاک اللہ خیرہ. مدنی چینل کے ناظرین, یاد کرتے جائیں اور عمل کرتے جائیں, اپناتے جائیں. جب اپناتے رہیں گے تو پھر یہ حقوق, یہ علم کی باتیں یاد بھی رہیں گی, کیونکہ علم جو ہوتا ہے وہ عمل کی برکت سے پختہ ہو جاتا ہے. آئیے اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف چلیں گے, اسلامی بہنوں کے دینی ادارے, اور دیکھتے ہیں کہ آج کس دینی ادارے کا وزٹ ہمیں کروایا جائے گا. یہ نیک خواتین, یہ نیک خواتین, دعوت اسلامی ہے, یہ دعوت اسلامی ہے, دعوت اسلامی ہے, یہ دعوت اسلامی ہے. دور حاضر میں جہاں مردوں میں دینی کام کرنا جتنا اہم ہے, وہیں خواتین میں بھی دینی کام کرنا نہایت ضروری ہے. الحمدللہ دعوت اسلامی اسی ضرورت کے پیش نظر اسلامی بہنوں میں دینی کام کو عام کرنے کے لیے مختلف کورسز کرواتی ہے, جس میں تجوید, فقہ, اصلاح اعمال اور دیگر دینی کورسز شامل ہیں. اسی کے تحت اسلامی بہنوں کے لیے مختلف مدنی مراکز بنائے گئے ہیں, جہاں پر اسلامی بہنوں کو دینی کورسز کروائے جاتے ہیں جو کہ زندگی گزارنے میں بہت مفید ثابت ہوتے ہیں. دعوت اسلامی ہے, یہ دعوت اسلامی ہے, دعوت
دعوت اسلامی ہے، یہ دعوت اسلامی ہے۔ یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین۔ بہت پیارا سیگمنٹ قابل رشک خواتین، اور اس میں ہم آپ کو سناتے ہیں کسی نہ کسی نیک عورت کا کوئی بڑا ہی اچھوتا، انوکھا، سبق آموز واقعہ۔ آئیے آج بھی آپ کو اللہ پاک کی ایک نیک بندی کا واقعہ سناتے ہیں۔ یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین۔ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہ ایک بار دو جہاں کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بہت سی عورتوں کی قاصد بن کر آئی ہوں۔ عرض یہ ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو مردوں عورتوں دونوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے۔ ہم عورتیں بھی آپ پر ایمان لائی ہیں، آپ کی پیروی کا ہم نے بھی عہد کیا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ عورتیں پردے میں گھر میں بٹھا دی گئیں، ہم اپنے شوہروں کی خدمت کرتی ہیں، ان کے بچوں کو گود میں لیے پھرتی ہیں، گھر کی رکھوالی کرتی ہیں، شوہروں کے مال سامان کی حفاظت کرتی ہیں۔ مرد جنازوں میں شرکت کرتے ہیں، اسلام کے لیے جنگ میں شرکت کرتے ہیں اور ثواب کماتے ہیں۔ آپ یہ فرمائیے کہ ان مردوں کے اجر و ثواب میں سے ہم عورتوں کو بھی حصہ ملے گا یا نہیں ملے گا؟ یہ سن کر آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، دیکھو اس عورت نے اپنے دین کے بارے میں کتنا اچھا سوال کیا ہے، حوصلہ افزائی کی۔ پھر فرمایا، اے اسماء سن لو اور بقیہ عورتوں کو بتا دو، اگر وہ اپنے شوہروں کی خدمت کر کے شوہروں کو خوش رکھیں، ان کو راضی رکھیں، ان کا حکم مانتی رہیں، تو ان کو بھی مردوں کے برابر ثواب حاصل ہوگا۔ یہ سن کر حضرت اسماء بنت یزید بہت خوش ہوئی اور اللہ اکبر یہ کہتی ہوئی واپس تشریف لے گئی۔ کیسا ایمان فروز واقعہ ہے، اور کیسی قابل رشک خاتون ہے یہ صحابیہ۔ فکر کس چیز کی ہے؟ ثواب کی۔ ہم ثواب میں پیچھے نہ رہ جائیں، اور ہمیں کیا فکر ہوتی ہے؟ مکان میں پیچھے نہ رہ جائیں، کپڑوں میں پیچھے نہ رہ جائیں، فیشن میں پیچھے نہ رہ جائیں، زیورات میں پیچھے نہ رہ جائیں۔ اللہ اکبر۔ تو یاد رکھیے کہ گھر میں عورت کا رہنا اور شوہر کی خدمت کرنا، بال بچوں کی خدمت کرنا، گھر کے کام کاج کرنا، یہ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ کریں، سارے ثواب کے کام۔ اچھا یہ دیکھیں کہ صحابیہ کا جذبہ کیسا ہے کہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتی ہیں اور سوال کرتی ہیں، پوچھتی ہیں۔ اچھا اللہ پاک نے ہمیں یہ فرمایا ہوا ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ لوگوں علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ کسی دینی مسئلے کا معلوم نہ ہو تو اس کا معلوم کرنا چاہیے، معلوم ہوگا تو عمل کریں گے نا۔ اللہ پاک نصیب فرمائے، اور کیسا جذبہ ہے کہ ہم ثواب میں پیچھے نہ رہ جائیں۔ جب خاتون جنت سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ شادی کے بعد مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں گئیں، تو ایک دن پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں تشریف لائے اور فرمایا کہ اے فاطمہ تم نے گھر کے کام کرنے ہیں، اے علی تم نے باہر کے کام کرنے۔ تو عورتوں کے کام گھر کے اندر ہیں، نارملی گھر کے اندر ہی ہونے، عورت گھر کی زینت ہے، اور باہر کے کام مردوں کو کرنے ہوتے ہیں۔ اللہ پاک سمجھ نصیب فرمائے اور عمل نصیب فرمائے، آمین۔ یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین ایک اور سوال پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ میرا نگرانی پاک قبیلہ سے یہ سوال ہے، کیا عورت کا دوسری عورت سے بھی پردہ ہوتا ہے؟ جی بیٹا، عورت کو
عورت کا ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنوں سمیت کا حصہ دیکھنے کی اجازت نہیں۔ بحر شریعت حصہ 16 صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی لکھتے ہیں عورت کا عورت کو دیکھنا اس کا وہی حکم ہے جو مرد کو مرد کی طرف نظر کرنے کا ہے، یعنی ناف کے نیچے سے گھٹنے تک نہیں دیکھ سکتی، باقی اعضاء کی طرف نظر کر سکتی ہے بشرط یہ کہ شہوت کا اندیشہ نہ ہو۔ عورت صالحہ یعنی نیک بیوی کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے کو بدکار عورت کے دیکھنے سے بچائے، جو غلط عورت ہے، فاحش عورت ہے، استغفر اللہ، یعنی اس کے سامنے دوپٹہ وغیرہ نہ اتارے، کیونکہ وہ اسے دیکھ کر مردوں کے سامنے اس کی شکل و صورت کا ذکر کرے گی۔ اللہ اور آج کل تو پھر سوشل میڈیا کا دور ہے، تو پکچر کا دور ہے، تو کسی نے تصویر بنائی تو استغفر اللہ، پھر ماں بہنوں کی بیٹیوں کی تصویریں وہ پھر عام ہو جائیں، استغفر اللہ، اور بھی اس طرح کے عجیب و غریب معاملات ہوتے ہیں۔ اللہ رحمت فرمائے۔ آمین آمین اللہم آمین۔ مدنی چینل کے ناظرین، بڑا ہی خوبصورت سیگمنٹ ہے خواتین اور قرآن، اور اس میں ہم سنتے ہیں، سعادت حاصل کرتے ہیں کہ قرآن کریم ہمیں کیا فرماتا ہے۔ آئیے جانتے ہیں۔ یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین۔ سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 12۔ جی۔ یا ایہا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن ولا یعصینک فی معروف فبایعہن واستغفر لہن اللہ ان اللہ غفور رحیم۔ اے نبی، جب مسلمان عورتیں تمہارے حضور اس بات پر بیعت کرنے کے لیے حاضر ہوں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں گی، اور نہ چوری کریں گی، اور نہ بدکاری کریں گی، اور نہ اپنی اولاد کو قتل کریں گی، اور نہ وہ بہتان لائیں گی جسے اپنے ہاتھوں اور اپنے پاؤں کے درمیان میں گھڑیں، اور کسی نیک بات میں تمہاری نافرمانی نہ کریں گی، تو ان سے بیعت لو اور اللہ سے ان کی مغفرت چاہو، بے شک اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ عورتیں بیعت ہو سکتی ہیں، اور عورتوں کے بیعت ہونے کے تعلق سے دیکھیں قرآن پاک کی یہ آیت۔ ماشاءاللہ۔ یہ کس موقع پر آیت نازل ہوئی؟ جب مکہ مکرمہ فتح ہوا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مردوں سے بیعت لی، اور اس کے بعد عورتوں سے بیعت جب شروع ہوئی تو اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو عورتوں سے بیعت کرتے تھے تو ٹچ نہیں فرماتے تھے، مصافحہ نہیں فرماتے تھے، صحیح، اپنا دستے مبارک سے عورتوں کو چھوتے نہیں تھے، ٹچ نہیں کرتے تھے۔ اور یہاں علماء نے ہمیں بتایا، سمجھایا کہ مسلمانوں کا مشائخ کے ہاتھ پر بیعت ہونا سنت ہے، سبحان اللہ، کیونکہ یہ مومنہ عورتیں حضور اقدس سے اس کی بیعت کرتی تھیں کہ ہم آئندہ گناہوں سے بچیں گی۔ یہی مشائخ کی بیعت کا منشا ہے۔ بیعت کی 4 قسمیں بیان کی گئی ہیں۔ جی۔ نمبر 1 بیعت اسلام، نمبر 2 بیعت خلافت، نمبر 3 بیعت تقوی، نمبر 4 بیعت توبہ۔ آج کل کی بیعت کیا ہے؟ بیعت توبہ یا تقوی۔ صحیح، اس بیعت کا ماخذ یہ اور اس طرح کی اور آیتیں ہیں۔ ٹھیک۔ اچھا، عورت کس پیر کی مریدہ بنے، مریدنی بنے؟ جی۔ پیر کامل۔ 4 شرائط اعلی حضرت نے لکھی۔ کامل پیر کون؟ جی، سنی صحیح العقیدہ، جی، ضروری علم ہونا، جی، کبیرہ گناہوں سے پرہیز، جی، اور اجازت صحیح متصل ہو۔ صحیح، یعنی ان کے پیر صاحب تو ان کے پیر صاحب، ان کے پیر صاحب، یہاں تک کہ یہ سلسلہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچے۔ جس شخص میں ان شرائط میں سے کوئی ایک شرط نہ ہو اس کو پیر نہیں پکڑنا چاہیے، اعلیٰ حضرت یہ فرما رہے۔ ٹھیک۔ جب مرید ہو تو اچھی طرح تفتیش کریں، یعنی وہ پنجابی میں کہتے ہیں پانی پیو پن کے، پیر پھڑو چن کے۔
جو دیکھنا پہلے دیکھ لو. ہاں بعد میں نہیں, بعد میں تو پھر وہ اس سے مرید ہوئے پیر کامل. اچھا وہ کامل نہیں ہے, مرید ہو گئے تو اس کی بیعت کیا, اس سے تو جان چھوڑانی چاہیے. ایسے ہی. اچھا اب عورتوں کی پیر سے بیعت, کیا پردہ ختم ہو گیا؟ نہیں ختم ہو. بعض جگہ پیر عورتیں دونوں ہی غافل ہیں, استغفر اللہ. عورت کا جس طرح نامحرم اجنبی شخص سے پردہ فرض ہے, اسی طرح عورت کا اپنے نامحرم پیر و مرشد سے پردہ کرنا بھی فرض ہے. پردے کے معاملے میں دونوں کا حکم یکساں ہے. عورت کا بال کلائیاں کھول کر اپنے نامحرم پیر کے سامنے آنا حرام, اسی طرح چہرہ کھول کر آنا بھی سخت منع ہے. اللہ اللہ اللہ. اگر پیر اس کے والد صاحب ہوں یا کوئی محرم ہو تو وہ تو ایک الگ بات ہے نا. وہ تو صحیح. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ اکبر کبیرہ. آئیے مدنی چینل کے ناظرین اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں, امور خانہ داری. پچھلے پروگرامز کے اندر آپ نے کپڑے پاک کرنے کا طریقہ اور کپڑوں پہ لگ جانے والے داغ دھبے یہ کیسے اتر سکتے ہیں, اور بڑے وہ زبردست قسم کے داغ لگ جاتے ہیں بال پین وغیرہ کے, بچوں کے گرنے سے, گراسی پلاٹ سے داغ دھبے لگ جاتے ہیں. تو بڑے اچھے نسخے ٹوٹکے بیان کیے گئے تھے. دیکھتے ہیں آج ہمارے لیے کس گھریلو کام کا انتخاب کیا گیا اور کیا مشورے ہیں. یہ نیک خواتین, یہ نیک خواتین. جی سیدی. قالین کیسے صاف کریں؟ ٹھیک. کارپیٹ گھروں میں بچھائے جاتے ہیں اور سردی میں خصوصاً اہتمام کیا جاتا ہے, فرش ٹھنڈے ہوتے ہیں تو اس سے بچنے کے لیے. گرمیوں میں بھی بچھاتے ہیں, مگر اس کی پاکی, صفائی, ستھرائی, دھبے صاف کرنے کا اہتمام ہر ایک نہیں کرتا, ہر ایک کو آتا بھی نہیں, کوشش بھی نہیں کرتے. کارپیٹ اگر ناپاک ہو گیا, اس کا پاک کرنے کا طریقہ, کپڑے پاک کرنے کا طریقہ امیر اہل سنت کا جو رسالہ ہے اس کے اندر یوں لکھا ہے جی کہ کارپیٹ کا ناپاک حصہ ایک بار دھو کر کارپیٹ کو لٹکا دیں. صحیح. اب پانی ٹپ 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 بہ رہا ہے, جب پانی وہ ٹپکنا بند ہو گیا پھر دوبارہ دھوئیں, پانی بہائیں اس پر اور پھر لٹکا دیں. پانی ٹپکنا بند ہوا, تیسری مرتبہ پھر لٹکائیں, جب پانی ٹپکنا بند ہوگا تو کارپیٹ پاک ہو گیا. پاک ہو گیا. اچھا چٹائی, چمڑے کے چپل, مٹی کے برتن وغیرہ جن چیزوں میں پتلی نجاست جذب ہوتی ہو اس طریقے پر پاک کرنا. اچھا قالین پر پکے داغ نہیں ہیں تو اس کو صابن وغیرہ جو صاف کرنے کی چیزیں اس سے صاف ہو جائیں گے. لیکن بعض داغ جو نا سخت ہوتے ہیں, یوں کہیں گے ضدی ہوتے ہیں, ہم نہیں جاتے. ایک طریقہ ہے کہ اس کو ڈرائی کلین کرایا جائے. صحیح. اس میں وہ کارپیٹ کی سمجھیں کہ دیر پا رہنے کا زیادہ امکان ہے. صحیح. اچھا اگر نہیں جاتا تو اب اس میں کچھ طریقے عرض کرتا ہوں. داغ پر جو داغ لگا ہوا ہے کارپیٹ پر, کچھ دیر کے لیے سرکہ, ونیگر جو نا وہ ڈال دیں. جب وہ خشک ہو جائے تو قالین صاف کرنے والی ویکیوم کلینر سے صاف کر لیں. ٹھیک. اچھا جس گھر میں وہ چھوٹے بچے ہیں تو اب کارپیٹ کو گندگی سے بچانا مشکل ہو جاتا ہے, بچے وومیٹنگ کر دیتے ہیں, دودھ گرا دیتے ہیں. اب اس کا کیا کریں کہ اسے صاف کرنے کے لیے بیکنگ سوڈا جو ہے اس پر ڈال دیں, خشک ہونے کے بعد صاف کر لیں. داغ کے ساتھ ساتھ اسمیل, جو بیڈ اسمیل ہے, بدبو, وہ بھی چلی جائے گی. اچھا قالین سے چائے اور کافی کے دھبے صاف کر رہے ہیں تو گرم پانی میں سرکہ ملائیں, دھبوں پر لگائیں, کچھ دیر کے بعد ٹیشو پیپر وغیرہ سے رگڑ کے صاف کریں. صحیح. اچھا بعض کو چنگم جو ہے وہ بچے کھاتے ہیں, ہاں جی, اور دینی نہیں چاہیے, نقصان دہ ہے. بڑے بھی آج کل تو خیر لگے ہوتے ہیں. کارپیٹ پر چپک گئی, اب اس پر کیا کریں کہ برف کے ٹکڑے, آئس کیوبز جو ہیں اس پر رگڑیں اور چھری سے آہستہ آہستہ اس کو کھرچ لیں, ہٹ جائیں گے. کیا بات. اچھا تیل اور چکنائی کے داغ صاف کر رہے ہیں تو اس پر نمک ڈالیں, کھانے کا سوڈا اور کارن فلور یعنی مکئی کا آٹا ملا کر یہ مکسچر بنا کر نا وہ اس کو جذب ہونے تک وقت دیں, کچھ دیر کے بعد اس سے صاف کر لیں. اگر انک لگ گئی ہے, سیاہی لگ گئی ہے قالین پر
تو تھوڑے سے دودھ میں میدا ملا کر پیسٹ بنائیں, داغ پر لگائیں, خشک ہو جائیں تو برش کی مدد سے ہٹا دیں, صاف ہو جائے گا. واہ پھلوں کے داغ لگ گئے تو 1.5 چمچ سرکے میں 1 چمچ واشنگ پاؤڈر ملائیں, اس کو داغ پر لگائیں, خشک ہو جائے, صاف کر لیں. واہ اسی طرح داغ صاف کرنے کے لیے لیمو یعنی لیمن کا جو جوس ہے, رس ہے, ٹوتھ پیسٹ اور ہائیڈروجن پر آکسائڈ کا مکسچر, یہ بھی فائدہ مند ہے. صحیح, ماشاء اللہ. اللہ کریم آپ کو جزائے خیر عطا فرمایا. صاحب کافی ساری مشکلیں آپ نے جو ہے وہ آسان کی ہیں, ماشاء اللہ الکریم. مدنی چینل کے ناظرین, ان چیزوں کو محفوظ بھی رکھا کریں, اور یہ ہمارے جو پروگرام ہوتے ہیں یہ نیٹ پر بھی جو ہے وہ اپلوڈ کیے جاتے ہیں, وہاں سے بھی آپ اس کو حاصل کر سکتے ہیں. بلکہ خیر خواہی کی نیت سے, نیکی کی نیت سے, نیکی عام کرنے کی نیت سے, دین کو, اسلام کو, اسلامی معلومات کو پھیلانے کی اور ان کی اشاعت کی نیت سے آگے آپ ان کے لنک بھیج بھی سکتے ہیں. آپ اس کو اگر یوٹیوب سے مثال سرچ کرتے ہیں تو پروگرام نیک خواتین لکھیں, حاجی محمد شاہد اتاری لکھیں, یہ پروگرام کی جو اب تک قسطیں آ چکی. ابھی جو آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں یہ قسط نمبر 136 ہے, 136 نمبر یہ پروگرام ہے. تو اس کو آپ مطلب کہ لکھیں گے تو انشاءاللہ یہ آپ کو نیٹ پر بھی مل جائے گا, خود بھی دیکھیں اور آگے بھی اس کو عام کریں. اس لیے بھی مشورہ دے رہا ہوں کہ جیسے اب آپ نے سنا اور کچھ چیز لکھ نہیں سکے تو آپ اس کو دوبارہ وہاں سے سرچ کر کے پورا پروگرام جو ہے وہ نکال سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی میری آپ کی دنیا آخرت اپنے کرم سے, اپنے فضل سے بہتر فرمائے, بھلی فرمائے, اور ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے. اپنا خیال رکھیے, مدنی چینل دیکھتے رہیے, دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یہ نیک خواتین اللہ کے احکام پہ ہیں سر کو جھکاتی, یہ نیک خواتین